ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے آج کے ایک اہم قصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ قصہ ہے ایک نوجوان کا۔ نوجوان نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک کا موسم تھا، رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ میں نے اپنے محلے کے ایک سموسے والے چچا کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا، چچا کل میرے گھر پر افطار کی دعوت ہے، افطار کی پارٹی ہے، قریباً 50 لوگ ہوں گے، مجھے سموسے چاہیے۔ اور میں ان سے کہنے لگا کہ ایڈوانس کے طور پر میں آپ کو کتنی رقم دوں، کتنے پیسے دوں۔ چچا نے مجھ پر ایک نظر ڈالی اور مجھے کہنے لگے، تم کتنے دے سکتے ہو؟ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ چچا میری توہین کر رہے ہیں، کیونکہ ایک لمبے عرصے سے مجھے جانتے تھے، اس کے باوجود مجھ سے یہ سوال۔ خیر، میں نے اپنے جیب سے پیسے اٹھائے، پیسے نکالے اور نکال کر چچا کے سامنے رکھ دیا۔ چچا نے وہ پیسے اٹھائے اور مجھے دیتے ہوئے کہا کہ سڑک کے اس پار ایک بوڑھی عورت ہے، اس عورت کو لے جا کر یہ پیسے دو تم نے، اور کل وقت پر آ کر اپنے سموسے لے جانا۔ تم نے میری پریشانی کا حل کر دیا۔ میں پریشان تھا، افطاری کا وقت قریب تھا اور میرے پاس اتنے پیسے جمع نہیں ہو رہے تھے تاکہ میں اس بوڑھی عورت کو دوں۔ اب بیچاری چند دن سحر اور افطار کی فکر سے آزاد ہو جائے گی۔ میں ان کی یہ باتیں سن کر حیران ہو گیا۔ میرے منہ سے بے ساختہ سوال نکل گیا کہ چچا وہ بوڑھی عورت آپ کی کیا لگتی ہے؟ چچا کہنے لگے، وہ میری ماں ہے، میری بہن ہے، میری بیٹی ہے۔ تم امیر لوگ کیا جانو رشتوں کی اہمیت۔ جن کے پاس انسانیت کی کوئی اہمیت نہ ہو، انسانیت کی کوئی پہچان نہ ہو، ان کے پاس رشتوں کا بھرم کیسے ہوگا؟ تم امیروں کو اور رشتہ داروں کو اور پیٹ بھرے ہوئے لوگوں کو افطار کرا کر یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے ثواب حاصل کر لیا۔ اگر روزہ رکھ کر بھی احساس نہیں جاگا تو پھر وہ روزہ نہیں ہے، صرف بھوک ہے، بھوک۔ میں نے بوجھل قدموں سے اس خاتون کی طرف، اس بوڑھی عورت کی طرف آگے بڑھا اور یہ سوچ رہا تھا، اور میں اپنے ایمان کا وزن کر رہا تھا۔ میرے ہاتھ میں جو پیسے تھے وہ میرے نہیں تھے، وہ ایک مڈل کلاس اور غریب سموسے والے چچا کے پیسے تھے۔ میرے پیسے تو رشتہ داروں کو خوش کرنے میں اور امیروں اور پیٹ بھرے ہوئے لوگوں کو افطار کی دعوت دینے میں صرف ہو رہے تھے، خرچ ہو رہے تھے، اور ایک غریب، ایک مڈل کلاس سموسے والے چچا کے پیسے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے جا رہے تھے۔ اور میں یہی سوچتے ہوئے آگے بڑھا اور اپنے قدم آگے بڑھاتا گیا، اور میں سوچ رہا تھا کہ مجھے اس بوڑھی عورت میں اپنی ماں کیوں نظر نہیں آ رہی ہے، مجھے اپنی بہن اور اپنی بیٹی کیوں نظر نہیں آ رہی ہے۔ اے کاش میرے پاس بھی اس غریب سموسے والے چچا کی آنکھ ہوتی۔ اے کاش تمام صاحبان حیثیت کے پاس بھی اس غریب سموسے والے چچا کی آنکھ ہوتی۔ اسی کاش کے ساتھ بہت ساری تمنائیں میرا پیچھا کر رہی تھی۔ ناظرین، یہ قصہ ایک چھوٹا ہے لیکن ہمیں بہت کچھ سبق دیتا ہے، بہت کچھ سیکھ دیتا ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ایسی نظر عطا کرے، اس سموسے والے غریب چچا کی نظر، ان کی آنکھ ہمیں بھی اللہ عطا کرے، تاکہ ہم اپنے اطراف و اکناف کے غریبوں کو اور ضرورت مندوں کی ضرورت کو محسوس کر سکیں اور ان کی ضرورت کو پوری کر سکیں۔